السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 12ویں پارے کے آخر میں آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کر رہا تھا، جس کے اینڈ میں نے یہ بتایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب جیل کے اندر تھے، بادشاہ نے خواب دیکھا، انہوں نے تعبیر بتائی، اس کے بعد بادشاہ نے ان کو آزادی کی بات بھیجی تو کہا کہ پہلے ان عورتوں سے کلیئر کرواؤ کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، یعنی مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا، پہلے اسے کلیئر کرو۔ تو اس وقت وہ عورت کہتی ہے، عزیز مصر کی بیوی کہتی ہے کہ آج حق واضح ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سچے تھے، میں ہی جھوٹی تھی۔ آج اس کے آگے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب بادشاہ ان کی بے گناہی اور رہائی ثابت کر دیتا ہے، بے گناہ وہ ثابت ہو جاتے ہیں، انہیں جیل سے باہر نکالا جاتا ہے، تو بادشاہ کہتا ہے کہ آؤ اور میں آپ کو اپنا اسپیشل بنانا چاہتا ہوں، اپنا خاص بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے خواب کی تعبیر بتائی، اتنا اچھا عمل کیا۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، اس ملک کے حالات کو دیکھا کہ وہاں پر ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو بہت زیادہ امانت دار ہو، خزانے کو صحیح سے سنبھالنے والا ہو، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی 13ویں پارے کی ابتدا میں وہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا کیجئے کہ آپ خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجئے، یعنی آپ کے خزانوں کا وزیر بنا دیجئے، اور یقیناً میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں اور علم والا بھی ہوں، یعنی میں جاننے والا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا یہ قول جو ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان ایسی جگہ پر ہو جہاں اسے نظر آتا ہو کہ اگر میں ذمہ دار بنوں گا تو کام زیادہ اچھے سے سنبھال پاؤں گا، میرے علاوہ کوئی حقدار نظر نہیں آ رہا ہے، تو آگے بڑھ کر بھی ذمہ داری کو مانگا جا سکتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر ذمہ دار بن گئے، اور جیسا کہ انہوں نے خواب کی تعبیر میں بتایا تھا، 7 سال تو بہت اچھے چلے، اس کے بعد کے 7 سالوں میں قحط سالی پڑ گئی، بارش کا خاتمہ ہو گیا، لوگ پریشان ہونے لگے، تو پتہ چلا کہ اس بادشاہ نے، یعنی مصر کا جو بادشاہ، اس نے بہت سارا غلہ اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہے، اور معمولی قیمت کے اندر وہ سب کو دے رہا ہے۔ سارے لوگ وہاں پر غلہ لینے آتے تھے۔ اب اس وقت ان کے یہ 10 بھائی آتے ہیں، جیسا کہ میں نے واقعے کی شروع میں بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سگا بھائی تھا جن کا نام بنیامین تھا، یعنی ایک ماں سے یہ 2 تھے اور ایک ماں سے وہ 10 تھے۔ اب وہ 10 بھائی یہاں پر آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پہچانتے نہیں ہیں، پر حضرت یوسف ان کو پہچان جاتے ہیں۔ اب یہ جب وہاں پر لینے کے لیے آتے ہیں، غلہ لینے کے لیے آتے ہیں، یہ انہیں غلہ دیتے ہیں، غلہ دینے کے بعد ان کی بات چیت کرتے ہیں، ان سے تھوڑی بہت بات چیت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اپنے لڑکوں کو کہتے ہیں، یعنی جو غلہ دینے والے لڑکے تھے ان سے کہتے تھے کہ جو یہ پیسہ دے رہے نا، تم دھیرے سے یہ پیسہ واپس ان کے غلے کے اندر ہی ڈال دینا، یعنی واپس ڈال دینا ان کو، ان کا غلے مطلب ان کو غلے کا پیسہ ان سے لیا نہیں جائے گا۔ اب یہ ان کو دے دیا اور ان سے بات چیت کی، ان سے بات چیت کرنا شروع کی کہ آپ کے گھر میں کون کون ہے، کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی اور ہے جس کا نام بنیامین ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر تم ایک اور کو لے کر آؤ گے تو تم کو غلہ اور زیادہ مل جائے گا، تو اگلی بار اپنے بھائی کو لے کر آنا، تبھی میں تم کو دوں گا، ورنہ میں تم کو نہیں دوں گا۔ اب بھائی سمجھ رہے تھے کہ نارملی بلا رہے ہیں، لیکن انہیں تو اپنے بھائی سے ملاقات کرنا تھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب یہ باپ کے پاس جاتے ہیں، جب وہاں پر غلہ جا کر کھولتے ہیں تو کہتے ہیں ابا جان، ہم کو بادشاہ نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، تبھی ہم کو ملے گا غلہ، ورنہ ہم کو وہ مدد نہیں دیں گے، اور دیکھو یہ تو ہمارے پیسے بھی انہوں نے ریٹرن کر دیے، پیسے بھی ہم سے نہیں لیے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیجئے، تو پھر انہیں ڈر لگتا ہے کہ تم اسی طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لے کر گئے تھے، تم نے تب بھی وعدہ کیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ تو کہا میں اس بار تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھ سے پکا وعدہ نہ کر لو، اللہ کا واسطہ دے کر، قسم دے کر وعدہ نہ کر لو، جب تک کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد جب یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور یہ لوگ یقین دے دیتے ہیں کہ اب ہم کریں گے، تو پہلی مرتبہ تو یہ لوگ 10 بھائی جاتے ہیں، دوسری مرتبہ میں یہ 11 لوگ جاتے ہیں، یعنی بنیامین کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بچے تھے بڑے خوبصورت تھے، سبھی خوبصورت تھے، بس حضرت یوسف بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم 11 ایک ساتھ ایک ہی گیٹ سے انٹری کرو گے تو جتنے لوگ تمہیں دیکھیں گے نظر لگائیں گے، تو اس لیے کیا کرنا کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ جب تم وہاں پر جاؤ، آیت نمبر 67 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت یعقوب نے کہا کہ جب تم وہاں پر جاؤ تو ایک دروازے سے انٹری مت کرنا بلکہ الگ الگ دروازے سے جانا، یعنی ایک ایک نظر آؤ گے تو اتنا نظر میں نہیں آؤ گے، ایک ساتھ 11 ایک ہی دروازے سے جاؤ گے تو سب کی نظر تم پر پڑے گی۔ اور ایک بڑی پیاری چیز اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ حضرت یعقوب نے یہ کہہ تو دیا کہ تم الگ الگ دروازے سے جانا، یعنی ایک تدبیر ہے، باپ کی حیثیت سے انہوں نے بتا تو دی، پر اس کے بعد وہ کہتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یعنی اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے، ان کے ابو کہتے ہیں کہ دیکھیے میں نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ الگ الگ جانا، تمہیں نظر نہیں لگے گی، پر یہ باپ کے حصے سے میں کہہ رہا ہوں، پر ایک بات یاد رکھنا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اگر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرنے پر آ جائے گا
تو اس سے تمہیں میں حفاظت کرنے والا یا اس سے بے نیاز کرنے والا نہیں ہوں. ان الحکم الا للہ، یقین فیصلے صرف اللہ کے چلتے ہیں. توکلت علیہ، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں. یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو بول رہے ہیں کہ نظر سے بچنے کے لیے الگ الگ دروازوں سے جانا، پر ساتھ میں یہ بھی بول رہے ہیں کہ اگر اللہ کچھ کرنے پر آ جائے گا، یعنی اگر نظر لگنا ہی ہوگی تو میں بچا نہیں سکتا. یہ تو ایک تدبیر ہے جو میں کر رہا ہوں، اس لیے بھروسہ صرف اللہ پر کرنا، توکل صرف اللہ پر رکھنا، یقین صرف اللہ پر رکھنا، وہی مصیبتوں کا دینے اور ہٹانے والا ہے. اب یہ جاتے ہیں اسی طریقے سے جیسے ابا نے کہا، اب یہ جاتے ہیں سنبھال لینے کے لیے. ادھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دھیرے سے بنیامین کو اپنے پاس بلا کر کہتے ہیں کہ آؤ، میں تمہارا بھائی حضرت یوسف ہوں. بنیامین تمہیں یاد ہے؟ تو بنیامین کہتے ہیں ہاں مجھے یاد ہے. تو کہا میں تمہارا بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہوں. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جب سب لوگوں کو مال دے دیا جاتا ہے، غلہ دے دیا جاتا ہے، بنیامین کا جو جھولا ہوتا ہے جس میں غلہ رکھا ہوتا ہے، اس کے اندر تولنے والا جو ناپ کرنے کا ان کا جو آلہ تھا جس سے وہ ناپ کر لوگوں کو غلہ دیتے تھے، وہ بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، بنیامین کے جھولے کے اندر. اب اس کے بعد جب سب لوگ نکلنے کی تیاری کرتے ہیں تو ایک اعلان ہوتا ہے کہ بادشاہ جس ناپ سے تول کر تمہیں یہ دیا جاتا ہے، غلہ دیا جاتا ہے، کسی نے اس کو چرا لیا ہے، اور جس نے چرایا ہوگا اس کو یہاں پر رکھ لیا جائے گا. سب کے بیگ چیک کیے جاتے ہیں، سارے بھائیوں کے بیگ چیک کیے جاتے ہیں. اینڈ میں جب بنیامین کا بیگ چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر سے وہ نکل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رکھوایا تھا، ان کا مقصد تھا بھائی کو روکنا. اب جب یہ ہوتا ہے معاملہ تو سارے بھائی اور ٹینشن کے اندر آ جاتے ہیں کہ ابا نے پہلے ہی بولا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوگا، پہلے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم نے پہلے بھی ایسی حرکت کری تھی، اور کبھی ایسا پھر نہ ہو جائے کہ تم بنیامین کے ساتھ کچھ کر دو. اب یہ بھائی کہنے لگتے ہیں کہ سنیے، ہم مانتے ہیں کہ ہم اس لیے یہاں پر نہیں آئے، ہم چوری کرنے کے لیے نہیں آئے. اگر ہمارے بھائی سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو آپ اسے معاف کر دیجئے، اور اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ایسا کیجئے کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اس اصول، ایک قاعدہ یا اس بادشاہت کے اندر یہی اصول چلتا ہے کہ جو چوری کرے گا سزا اسے ہی دی جائے گی. اب میں اسے رکھ لوں گا. اب یہ جب یہاں سے لے کر سارے بھائی واپس جاتے ہیں اپنے ابا سے، سب پہلے ابا کا ذکر بھی کر دیتے ہیں کہ ابا ہمارے بہت بوڑھے ہیں، وہ بہت پریشان ہے، اگر تم ایسا کرو گے ہم میں سے کسی کو رکھ لو، ان کو مت رکھو نہیں تو وہ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے. حضرت یوسف منع کر دیتے ہیں. اب یہ جب واپس ابا کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ابا ایسا ایسا ہو گیا، بھائی نے چوری کر لی، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، اور روتے روتے ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری بات مانتا نہیں، تم جو کہہ رہے ہو یہ سب میں بات مانوں گا نہیں. تو کہتے ہیں ارے مان لیجئے، ہماری بات نہیں مان رہے تو جو کنعان جس بستی کے اندر حضرت یعقوب رہا کرتے تھے، کہا ان لوگوں سے پوچھ لیجئے، اور بھی لوگ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے چوری کی کہ نہیں کی. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ایک جملہ کہتے ہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو میں نے تمہاری باتوں کو مان لیا، ٹھیک ہے جو تم کہو، فصبر جمیل، میں صبر جمیل کروں گا. اور اس وقت روتے روتے ایک جملہ کہتے ہیں کہ یا اسفا علی یوسف، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے یوسف پر. آنکھیں ان کی پتھرا گئی تھی، یعنی اتنے زیادہ وہ روتے تھے، اتنے زیادہ وہ روتے تھے حضرت یوسف کی یاد میں کہ ان کی آنکھوں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، یعنی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. اب اس حالت کے اندر تھے. وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنے ہر غم کا، اپنی ہر تکلیف کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا ہوں، اسی سے شکایت کرتا ہوں، کیونکہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو ہر حال کے اندر اپنے غم کا، اپنی فکر کا، اپنے ٹینشن کا اظہار صرف اللہ رب العالمین کے سامنے کرنا چاہیے. اب یہ پھر وہ غلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر جب غلہ لینے کے لیے جاتے ہیں کچھ پیسے لے کر جاتے ہیں اور حضرت یوسف سے کہتے ہیں کہ یوسف سنو، ہم یہ سب مال لے کر آئے، پیسہ لے کر آئے، اس سے ہمیں تھوڑا غلہ بھی دے دو اور ہم پر یہ احسان کر دو کہ ہمارے بھائی کو دے دو. تب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ ذکر آتا ہے کہ ان کے ابا روتے ہیں، رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی ہے، تو ان کا دل نرم ہوتا ہے. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. جیسے ہی بھائیوں کو یہ علم ہوتا ہے عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے کہ کیا ہو گیا. وہ کہتے ہیں لعنت یوسف، آپ یوسف ہو؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. تب بھائی افسوس کرتے ہیں. آیت نمبر 91 میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے تو ہم نے تمہیں مٹانا چاہا پر اللہ نے ہم سب سے اونچا تمہیں بنا دیا. یعنی ایک مومن کو کبھی لوگوں کی سازشوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. سازش کرنے والے کرتے رہے، آپ کو عزت دینے والا اللہ رب العالمین. اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ صحیح ہیں تو آپ اپنا عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو آپ کو عزت دلائے گا. پھر وہ بھائیوں سے کہتے ہیں بادشاہ ہے، وزیر خزانہ ہے اور اس کے ساتھ ظلم کرنے والے سامنے کھڑے ہیں، پر چونکہ وہ نبی تھے ان کے دل میں رحم تھا. وہ بھائیوں سے کہتے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اس کے بعد اپنا کرتا دیتے ہیں، چونکہ وہ نبی تھے اللہ نے ان کو معجزات دیے تھے. حضرت یوسف اپنا کرتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے ابا کی آنکھوں پر اسے ڈال دینا اور انہیں لے کر آؤ، اس سے ان کی آنکھیں آ جائے گی. یہ لوگ کرتا
پتا لے کر جاتے ہیں، حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈالتے ہیں، ان کی آنکھیں لوٹ آتی ہے۔ جب ان کو واپس یہاں پر لے کر آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت کے اوپر اپنے ماں باپ کو بٹھاتے ہیں، اور جب وہاں بٹھایا جاتا ہے تو سارے بھائی ان کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اب پہلی چیز یہ کہ رب العالمین نے اس دور کے اندر تعظیم والا سجدہ، یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، تعظیم والا، عظمت والا سجدہ، کسی کو عزت دینے والا سجدہ حضرت یعقوب کی شریعت کے اندر جائز تھا، پر امت محمدیہ میں وہ سجدہ بھی حرام کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں اگر کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم حق عورت کے اوپر اپنے شوہر کا رکھا ہے۔ بہرکیف یہ سجدے کے اندر گرتے ہیں، حضرت یوسف ان سب کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ رب العالمین اس واقعے کا خاتمہ کرتا ہے، اور اینڈ میں ایک چیز کہتا ہے جو اللہ کا مقصد ہے واقعات کو بیان کرنے کا، کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر کے بتاتے ہیں، جبکہ آپ ان کے ساتھ نہیں تھے جو اب یہ سب معاملہ ہو رہا تھا۔ یعنی مقصد کفار مکہ تم ایمان لاؤ اللہ کے نبی پر، تم ایمان لاؤ کہ وہ سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ وہ واقعات بتاتے ہیں جو تم نے نہ سنے نہ تم نے جانے، تم نے تو صرف ذکر سنا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل اگر وہ بتا رہے ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ یہ قرآن سچی کتاب ہے۔ اس کے بعد آج ہمارے سامنے سورۃ الرعد آئے گی 13ویں پارے کے اندر۔ رات کہا جاتا ہے بجلی کی گڑگڑاہٹ کو جو بارش آنے کے پہلے ہوتی ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بجلی کا، بارش کا، اپنی قدرت کا، طاقت کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الرعد ہے، جس کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، آسمان کو بلا ستون کے کھڑا کرنا، سورج اور چاند کو ان کے سسٹم کے اوپر چلانا، یہاں تک کہ زمین کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ یہ جو زمین ہے ہم نے اسے ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا ہے، اس میں باغ بنائے ہیں، کہیں انگور کا باغ ہے، کہیں کھیتی کا باغ ہے، الگ الگ باغ ہے، کوئی ٹہنیوں والا باغ ہے، کوئی بنا ٹہنی کا باغ ہے۔ اب سوچو ایک ہی پانی ایک ہی زمین پر پڑتا ہے، پر الگ الگ درخت نکلتے ہیں، ان کے الگ الگ پھل ہوتے ہیں، الگ الگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، کتنے قسم کے پھل تم کھاتے ہو، کتنی طرح کی سبزیاں تم کھاتے ہو، یہ سب دلیل ہے کہ ان کا بنانے والا ایک ہے، جو اس مٹی کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ پیدا کر سکے، جو دانے سے جھاڑ بناتا ہے، یقیناً وہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ انبیاء کے ساتھ ساتھ آخرت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے ساتھ، یعنی دنیا میں انسان کے ساتھ ہم نے محافظ فرشتوں کو لگا رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہی اللہ ہی کی تو ذات ہے، آیت نمبر 12 کے اندر، وہی اللہ ہی کی تو ذات ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے۔ بجلی کبھی تم ڈر جاتے ہو، کبھی تم لالچ رکھتے ہو، یعنی ڈر اس چیز کا کہ کہیں عذاب نہ بن جائے، اور لالچ اس چیز کا کہ بانی آئے گا اور ہمارے سارے مسئلے دور کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھاری بادلوں کو لے کر آتا ہے، انہیں پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادلوں کے اندر گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، اصل میں یہ گڑگڑاہٹ نہیں ہے، یہ جو جب آسمان ہے، جو یہ بادل ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی تحمید بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بارش کو برساتا ہے۔ اگر اللہ پانی نہ دے، آج دیکھیے آج گرمی کے سیزن میں پانی کی کمی، سب اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، ساری نعمتیں ایسی لگتی ہے کہ پانی کے بنا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ بارش اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر صورتوں کے اندر، اسی صورت کے اندر آسمان، زمین، پہاڑوں کی تخلیق، کیسے اللہ نے وادیوں کو بنایا، پانی کیسے آتا ہے، پانی کا سسٹم کیا ہوتا ہے، رب العالمین نے کئی چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد روزی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو چاہتا ہے جس کی روزی کو کم کرتا ہے، جس کی روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ کاروبار تنگ ہو تب بھی اللہ ہی کی طرف جھک جاؤ، کاروبار چلے تب بھی اللہ ہی کی طرف جھک جاؤ، وہی کاروبار کا دینے والا، وہی آسانی کا دینے والا، وہی آسانیوں کو روکنے والا، ہر چیز پر قدرت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، جن پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، جن لوگوں نے نیک عمل کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مومنین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے مثل الجنت التی وعید المتقون، یقیناً وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس کا کھانا ہمیشہ رہے گا، اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف طلب دلاتا ہے، رمضان کا مہینہ
ہے کہ بندہ مومن نیک عبادت کر کے، قرآن پڑھ کے، عمل کر کے، رات جاگ کے، صدقہ و خیرات کر کے، نیکی کے کام کر کے، بھلائیوں کو لوگوں تک پہنچائے، برائیوں سے لوگوں کو روکے، قرآن حدیث کی دعوت کو خوب عام کرے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اور وہ جنت جس کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا تو اس کا پھل کیسا ہوگا، اس کا گھر کیسا ہوگا، یہاں تک کہ آپ صرف جنت کی خوبصورتی کا اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت میں دنیا کا سب سے آخری آدمی جب ڈالا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ بتا جنت کیسی ہے، تو وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے وہ جنت دی ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہوگی، نہ میرے بعد کسی کو دی ہوگی۔ تو ایک مومن کو جنت کی طلب رکھنا چاہیے اور جنت کے لیے محنت کرنا چاہیے، جنت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد اسی 13ویں پارے کے اندر سورہ ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ واقعہ اس سورت کے اندر آیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ابتدا کے اندر رسولوں کو جب بھیجتا تھا تو اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 کے اندر کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لبين لهم، کہ ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان کو ان کی قوم کی زبان جاننے والوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا، یعنی عربیوں میں عربی، جو جیسی زبان جانتا تھا، عبرانی میں عبرانی، ہر زبان کے جاننے والوں میں انہی کے زبان والے کو ہم نبی بنا کر بھیجتے تھے۔ اس کے پیچھے مقصد کیا؟ لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے سامنے کلیئر آسانی کے ساتھ اللہ کی باتوں کو بیان کر سکے۔ آج ہمارے ہوتا ہے افسوس کے ساتھ، میں بڑی معذرت کے ساتھ ان علماء سے کہ جب تقریر کرنے پر آتے ہیں تو اتنی گاڑھی اردو، اتنے گاڑھے الفاظ کہ وہ تقریر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ایسی کہ ان جیسی اردو کوئی نہیں بولتا ہوگا، پر عوام میں آدھے لوگوں کے سر کے اوپر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو اس لیے اس زبان میں بھیجا تاکہ وہ کلیئر سمجھا سکیں۔ آپ ایسی زبان بولیے اپنی تقریروں کے اندر، تحریروں کے اندر، باتوں کے اندر، وہ زبان کے جن کے لیے آپ بول رہے ہیں انہیں فائدہ ملے، آپ کی زبان کے ذریعے وہ عمل کرنے والے بنے، ورنہ ایسی زبان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور زبان میں دونوں چیز دیکھی جائے، نہ تو بالکل ہلکی زبان بولی جائے اور نہ اتنی بھاری بولی جائے کہ کسی کے سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو جب کسی قوم کے اندر بھیجا تو اس وقت بھیجا تاکہ وہ قوم کی زبان کو جانا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک چیز ارشاد فرماتا ہے مومنین کو، جو روزے کا ایک مقصد بھی میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا تھا کہ خطبے کے اندر، کہ روزے کا ایک مقصد ہے کہ آدمی شکر گزار بن جائے کہ اللہ آج میں بھوکا پیاسا ہوں، تب مجھے احساس ہوا کہ پانی تیری کتنی بڑی نعمت ہے، کھانا تیری کتنی بڑی نعمت ہے، میں پانی ٹھنڈا ٹھنڈا کرتا ہوں، ذرا سے پانی کو گرم بولتا ہوں، اللہ ابھی اس پیاس کے اندر تو مجھے ہنڈے کا پانی بھی اچھا لگ رہا ہے، تو میں تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، انکار کرو گے، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ آج ہماری زبانوں پر ناشکری کے جملے ہوتے ہیں، کس سے پوچھو کھانا کیسا ہے، ارے اچھا نہیں، بھنگار بنا ہے، بیکار بنا ہے، کاروبار اچھا نہیں چل رہا، بہت پریشان ہوں، ہر چیز میں ناشکری کے جملے، جبکہ مومن بندے کی زبان پر ہمیشہ ہونا چاہیے کیسے ہو، الحمدللہ، کاروبار الحمدللہ، کھانا الحمدللہ، اللہ مجھے جتنا دے رہا ہے کئی لوگوں کو تو اتنا بھی نہیں دے رہا ہے، میرے پاس خود کا گھر ہے، لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے، میرے پاس اچھے کپڑے ہیں، لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے، مرد تو مرد، خواتین کے اندر بھی ناشکری کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمیشہ ناشکری کے جملے، اچھا شوہر ہے پر ناشکری، اچھا باپ ہے پر ناشکری، اچھا گھر ہے پر ناشکری، شوہر اچھا کماتا ہے پر ناشکری، اچھا کپڑا ہے پر ناشکری۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تیری زبان ناشکر بنے گی تو یاد رکھ کے رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے، یعنی اگر تو ایسی زبان استعمال کرے گا یا کرے گی اور اللہ تعالیٰ تجھے وہی بنا دے کہ تجھ سے کسی نے پوچھا کیسے ہو، بہت برا ہوں، تو اللہ تجھے برا ہی بنا دے گا، اللہ تیری صحت بگاڑ دے گا، اللہ تیرے شوہر کا یا تیرا کاروبار برباد کر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ شکر گزاری کا جذبہ استعمال کرو، شکر گزاری کے جملے بولو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب رسولوں کو بھیجا تو رسول جب دعوت دیا کرتے تھے تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا، رب العالمین نے آیت نمبر 10، 11، 12، 13 کے اندر اسے ذکر کیا کہ جب رسول آتے تو وہ کہتے بتاؤ کیا تمہیں آسمان اور زمین کے بنانے کے اندر شک ہے، اس کا بنانے والا کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے اللہ رب العالمین ہے، تو کہا اسی کی عبادت کرو، پھر کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور رسول نے آ کر لوگوں سے کہا کہ ہم تمہاری ہی طرح یقیناً ایک انسان ہیں
پر اللہ رب العالمین جس پر چاہتا ہے انعام کرتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ پر کیوں نہ توکل اور بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ یعنی نبیوں کی دعوت کا انداز کیا رہا کرتا تھا، رب العالمین نے اسے ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک عظیم بات ارشاد فرمائی کہ انسان دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ کرتا ہے، جتنی بھی حرام کاریاں کرتا ہے، جتنے بھی غلط کام کرتا ہے شیطان کے بہکاوے میں، کل روز قیامت یہی شیطان اس سے کہے گا، جب فیصلہ ہو جائے گا، جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ یقیناً اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا نا وہ سچا تھا کہ تم قرآن حدیث کی مانو گے تو جنت اور شیطان کی مانو گے تو جہنم، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ تو سب جھوٹا تھا۔ میں شیطان تمہارے اندر بیٹھ کر بولتا تھا نا ارے کر لو توبہ کر لینا، ارے کما لو حرام توبہ کر لینا، کیا دقت ہے، مرنے کے پہلے سب معاف ہو جائے گا۔ یہ جو میں اندر بیٹھا تھا نا میں جھوٹا وعدہ کرتا تھا، اور اللہ کے سامنے میری کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بلایا، تم میرے پاس آئے، تو اب تم مجھ پر لعنت مت کرو، خود پر لعنت کرو کہ تم نے میری پیروی کیوں کی، تم نے رسولوں کی بات کو کیوں نہیں مانا، تم نے اللہ رب العالمین کے فرمان کو کیوں نہیں مانا۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد پھر اپنی قدرتوں کا ذکر کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا مانگی تھی رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اللہ رب العالمین اس مکہ کو امن والا شہر بنانا، اور میرے اور میری اولادوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لینا۔ اے اللہ تو اس مکہ والوں کو اور بھی جگہ یعنی اس طرح کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہر قسم کے فروٹ دینا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کبھی عمرہ کرنے آپ جائیں گے تو مکہ گرچہ وہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا پر دنیا کا ہر فروٹ وہاں پر اعلیٰ کوالٹی کا ملتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ان لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد آج کی اس آخری آیت میں جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جیسے آج ہمارے سامنے ظالموں کی حکومت، چاروں طرف ظلم و ستم عام ہو رہا ہے، کبھی کبھی دل کے اندر یہ آتا ہے کہ مطلب اتنا ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کر رہے ہیں، بغاوتیں کر رہے ہیں، پر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ کیوں دیتا ہے، کیوں ان پر عذاب نہیں آتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 42 کے اندر کہتا ہے کہ ظالم لوگ جو عمل کر رہے ہیں نا تم یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، پر انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم تو انہیں یہ مہلت دے رہے ہیں، ذرا مہلت ہے کب تک کی؟ جب تک کہ آنکھیں پتھرا نہ جائے۔ یعنی اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ڈھیل بھی دیتا ہوں، میں چھوٹ بھی دیتا ہوں، اور پھر جب اللہ پکڑ کرتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اس کی پکڑ جب آتی ہے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین اس کے آگے عذاب کا ذکر کرتا ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو پورا کرے گا، جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرے گا، مجرموں کا انجام کیا ہوگا، ان پر اللہ کا عذاب کیا ہوگا۔ رب العالمین نے کچھ ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے الہی مولا تو ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو باتیں ہم سنتے ہیں ان تمام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان کے اندر جو بیمار ہیں ان کو شفائیں عطا فرما۔ اے اللہ جو عبادتیں کر رہے ہیں اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو چھوٹی موٹی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ لوگ قرآن کو سمجھ سکیں، کم سے کم اس آڈیو کے ذریعے وہ سنیں تو انہیں کچھ سمجھ میں آ جائے کہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ میری اس کوشش کو قبول فرما لے، اور جو عمل میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے میرے اور میرے پریوار کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔